السلام علیکم، میں ہوں فالح ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آج بھی گزشتہ ویلاگ کی طرح کچھ پاکستان کی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہ ویلاگ آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ پاکستانی نہیں ہیں تو آپ اس کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ پھر ان دوستوں سے ریکویسٹ کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارے مختلف قومی رجحانات سے جڑا ہوا ہے، جس میں نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کچھ خبر لا رہی ہے۔ نواز شریف جو ہیں ان کے پاس کوئی پنڈورا باکس ہے جو کہ وہ باہر لندن کی عدالتوں میں کھول دیں گے تو یہاں پر سب مصیبت میں آ جائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ پھر ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں جن کو غیر ضروری طور پر آف ایئر کیا گیا، ان کا کالم بند کیا گیا، حامد میر صاحب کا، اور انہوں نے ہارڈ ٹاک بی بی سی میں انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کہیں جس پر بہت سارے یوٹیوبرز جو کہ بیسیکلی یعنی جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور جنہوں نے پاکستان کے حالات کو نہیں دیکھا، وہ خواہ مخواہ اس انسان پر جو ہے وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو کہ یعنی دوسری نسل اس کے والد صاحب کے ساتھ جو ہوا اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہم اور بہت سارے واقعات یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ تو ایک قومی لیول پر دیکھتے ہیں اور ایک بین الاقوامی لیول پر دیکھتے ہیں کہ کتنی غیر سنجیدگی ہے۔ ہماری ایک سیالکوٹ سے قومی اسمبلی کی پہلے ممبر ہوا کرتی تھیں، تو آج کل وہ یعنی ووٹ سے منتخب نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کسی لیٹر سے یا کسی ٹیلی فون کال سے ان کو ضرور کچھ اپائنٹمنٹس ملی ہیں۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی، کہ وہ ایک جگہ پہنچتی ہیں سرکاری تقریب میں حصہ لینے کے لیے، تو وہاں پر کھڑے ہوئے دو لوگ جو کہ یونیفارم میں ہیں، سرکاری ملازم ہیں، پولیس فورس یا سیکیورٹی فورس کے، انہوں نے کہا جی میڈم آپ اندر نہیں جا سکتی۔ تو وہ اپنا سموں لے کر وہاں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے یہی کہتی ہیں کہ اب کیا کہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ سب کے سامنے۔ تو یعنی قومی سطح پر ہمیں غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے ہو گیا کہ پہلے ہم نے ان کو اطلاعات کے شعبے میں اسلام آباد میں لگایا تو یہاں سے وہ نکلیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں ان کو لگایا گیا کیونکہ وہ وہاں کسی کال یا کسی رابطے سے پہنچ گئی تھی، تو پھر وہاں سے بھی ان کو اتنی ہی جو ہے یعنی ایک طرح کی بے عزتی کر کے ہی ان کو نکالا گیا۔ پھر ہمارے قومی سلامتی اور قومی یعنی دفاع کے جو مشیر ہیں وہ امریکہ تشریف لے گئے ہمارے ایک سرکاری ملازم کے ساتھ، تو وہاں جا کر انہوں نے جو انٹرویو دیا وہ غیر یعنی سفارتی آداب کے بالکل مختلف تھا، جس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جی اگر آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو فون کال نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں۔ تو بھئی کبھی کسی قوم نے ایسے کیا۔ عمران خان اور مودی کے بارے میں ایک لطیفہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ عمران خان نے ورلڈ کپ جیت کر وزیر اعظم بنا اور مودی جو ہے وہ کپ دھو کر وزیر اعظم بنا۔ تو جو کپ دھو کر بھی وزیر اعظم بنا اس نے بھی ایسی چولیں نہیں ماری ہیں، اس نے بھی ایسے یعنی گری ہوئی باتیں نہیں کی ہیں اس کے کسی بھی مشیر نے یا اس کے کسی بھی وزیر نے، جو کہ ہمارے ہاں اس طرح کے لطیفے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ان لوگوں کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں جو کسی کے کہنے پر یعنی کسی کی ریکمنڈیشن پر ہوتے ہیں۔ جو لوگ لوگوں سے منتخب شدہ ہیں پہلے اس پر بھی بہت سوال ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے الیکشن ہوتے ہیں اس پر کتنا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ عوام نے منتخب کیے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ شہباز شریف صاحب ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جی 2018 کے انتخاب میں بھی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میری تو کیبنٹ بھی جو ہے وہ پوری فائنلائز ہو چکی تھی، آخر پر ہم نے صحیح نہیں کیا ورنہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے حکومت میں ہوتے۔ تو یعنی یہاں پر ساز باز کے ذریعے حکومتوں میں آنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر ساز باز کے ذریعے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسی پر جو ہے وہ ان کو نکال باہر کیا جاتا ہے، اور پھر باہر نکل کر ہم جو ہے وہ چیمپئن بنتے ہیں کہ جی اب تو ہم نظریاتی ہو گئے ہیں، اب ہمارا سلوگن جو ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور پھر ہمارا ویزا ختم ہو جاتا ہے، ہمارا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور ہم باہر دوسری اقوام کے سامنے یعنی ایک انسان جو کہ جس طریقے سے بھی بنا، اس کے بارے میں بھی سٹوریاں تو مشہور ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کو کیسے جو ہے وہ 90 میں اقتدار میں لایا گیا، کیسے انہوں نے جنیجو کی پینٹھ میں چھرا گھونپا جب وہ جنیوا سے واپس آ رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں تو سب کو معلوم، لیکن ہمیں بحیثیت پاکستانی اس بات پر شدید رنج پہنچتا ہے
کہ وہ جب برطانیہ میں موجود ہیں تو جس کام کے لیے وہ گئے انہوں نے وہ کام نہیں کرایا، تو انہوں نے ہمارے اس تشخص کو پروان چڑھایا، اس کے اوپر انہوں نے مہر لگائی کہ پاکستانی جو ہیں وہ بیسیکلی قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ہمارے بارے میں باہر کہا جاتا ہے نا کہ ہم ایسے۔ تو جب ہمارا وزیر اعظم جو کہ علاج کے لیے گیا تو وہاں بیٹھ کے اس نے علاج نہیں کرایا، بقایا سارا کچھ اس نے کر لیا، تو اس نے کون سی بات کو تقویت دی؟ اگر یہ عوام سے منتخب ہوتا تو یہ پھانسی چڑھ جاتا، لیکن یہ جو ہے نا وہ برطانیہ جا کے نہ بیٹھتا، اور اگر برطانیہ یہ جاتا تو پھر علاج کی غرض سے نہ جاتا، کسی اور ذریعے سے کسی اور ویزے پر جاتا۔ لیکن یہ انسان جو کہ 3 بار وزیر اعظم ہوا، اس نے تو جو بھی چبلیں مار لی، جو بھی اس نے خرابی کر لی، وہ تو وہاں پر اپنا ویزا ختم کر چکا۔ اب ہمیں بحیثیت گورنمنٹ کے جو یہاں پر حکومت میں ہیں، اگر وہ یہ کر لیں کہ جی ہم ان کو ویزا دے رہے ہیں، ان کو اپلائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم ڈاکومنٹ ان کے گھر میں ان کو جو ہے نا ڈیلیور کر دیتے ہیں، یہ پاکستان تشریف لے ہیں، یہ باہر ہماری بدنامی کا باعث مت بنے۔ لیکن ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا، یعنی یہاں پر بھی ہم ڈیگر ڈرون ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ ہم نے اپنے تلوار اور نیزے جو ہے وہ نکالے ہوئے ہیں، اور جناب ہم کس کی درگت بنا رہے ہیں؟ ہم پاکستان کی درگت بنا رہے ہیں۔ پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ پوری ڈیگر ڈرون ہے ود آل پولیٹیکل فورسز، یعنی جو ان کا کام ہے انہوں نے وہ کام نہیں کرنا خوش اسلوبی سے، انہوں نے بقایا سارے کام جو ہے وہ اپنے انجینئر کر کے مکمل کرنے۔ یہ ان پر جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے نہیں بلکہ پچھلے بہت سارے سالوں سے، یعنی کوئی 40 سال سے تو مجھے سنتے ہوئے ہو گئے ہیں کہ یہ ان پر الزام لگے جا رہے ہیں۔ تو ہر بار انہی پر الزام کیوں لگتا ہے؟ جیسے سیاستدانوں پر الزام لگتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، ان کے اندر خرابیاں ہیں، تو اسی طرح ادھر بھی یہ الزام لگتا ہے۔ تو ہم الزامات کے اگر پیچھے جاتے رہیں گے تو جیسے پاکستان میں یہ کہا جاتا رہا کہ باہر کی فورسز جو ہیں وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ جی 80s کے دور میں یہاں کی جو یعنی ہمارے پڑوسی ملک کے دوسرے اسرائیل سے روابط تھے، اور وہ ہمارے کہوٹا جو اٹامک پروگرام تھا اس کو وہ تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر ہم نے کوئی دھمکی دی تو پھر یہ کہانیاں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے جو ہے وہ کام وہ تباہ نہیں کر سکے، تو اب ہم اس طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف خنجر اٹھائے ایک دوسرے کی پیٹھ میں یا ایک دوسرے کے پیٹ میں چھرنگ گھونپنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھائی اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس سے آپ کے اور میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے امیج کو پروجیکٹ کرنا ہے اور پاکستان کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ان لوگوں کی طرفداریاں چھوڑ دیجیے، ان لوگوں کی طرفداریاں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتے ہیں یا پاکستان کو وہ بدنام کرتے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بھی سپورٹ چھوڑ دیجیے کہ جی جو پاکستان کے اندر کسی طرح کی سٹیبلٹی کو پروان نہیں چڑھنے دیتے۔ ہمیں دونوں صورتوں میں ہمارا ہی نقصان ہے، لیکن ہم اپنا ٹی وی پر کیا بیچ رہے ہیں؟ ہم اپنا چورن بیچ رہے ہیں، جناب ان کے پاس یہ ہے اس لیے جناب ان کے ساتھ آپ ڈیل کر لیں، ان کے پاس یہ ہے اس لیے وہ ان سے ڈیل کر لیں۔ یعنی ہم نے یہ ڈیلوں کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس طرح سے بدنام ہو چکے ہیں پوری دنیا میں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ جیسے وہ حامد بھی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ 145 نمبر پر پہنچ گیا، جہاں پر یہ ان سیف ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حقیقت یا سچائی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سچائی کی بات کرنا تو منع ہے۔ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوا تھا، یہ نہیں کہ یہ کسی ایک شخص کا ہے یا کسی ایک ادارے کا ہے یا کسی ایک کا۔ یہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی وہ پولیٹیکل نہیں تھی، وہ ڈکٹوریل یعنی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، وہ تھوڑی پولیٹیکل ہو گئی تھی۔ تو یعنی ہم نے کوئی بھی کام خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے انجام نہیں دیا۔ اب بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جو ہے وزیر اعظم صاحب کو کہیں سے فون نہیں آیا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کے مشیر جو ہیں وہ عقل و دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر گفتگو اپنی بند کر لیں۔ پھر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ ہمیں نئی نئی خبریں سناتے ہیں، یعنی اگر ان کی عقل سلیم پر ہم نے جانا ہے معذرت، تو پھر ہم نے کیا ترقی کرنی ہے؟ کیونکہ ہمیں سوچ سمجھ کر یہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے اور کس طرح کی ملک کے اندر ہوا کو فروغ دے رہا ہے۔ تو ہم جو ہے سیریسنس کا فقدان ہے، اور
لطیفے ہم ہر طرف جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں جن پر باہر کی دنیا ہنستی ہے۔ تو پاکستان کی امیج کا خیال کیجیے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم سب پاکستانیوں کو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس میں آواز شامل کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔